بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو مائی لاؤنج. آج کا موضوع ہمارا پیرنٹنگ سکلز پہ ہے. ہاؤ ٹو بی اے گڈ ڈیڈ، ہاؤ ٹو بی اے گڈ مدر. اسٹرینج ایز اٹ میں سیم، مگر ہم میں سے جو بھی پیرنٹس ہیں اس وقت، ہم نے کہیں پہ کوئی فارمل ٹریننگ حاصل نہیں کی کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. یعنی ہم نے وہی تربیت جو ہمیں ملی اپنے ماں باپ سے، ہم نے اسے کیری فارورڈ کیا. جب ہم ماں باپ بنتے ہیں تو ہم اسی طرح اپنے بچوں کی نگہداشت اور پرورش و تربیت کرتے ہیں جو ہمارے والدین نے کی. مگر اس میں فرق یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے وہ دور اور تھا، اور اب جو ہمارے بچے ہوئے ہیں یہ دور اور ہے. ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، انسان کے ذہن تبدیل ہوتے ہیں، سوچ تبدیل ہوتی ہے، ٹیکنالوجی بہت آ جاتی ہے، زمانہ بڑا تیز ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ضرورتیں ذہن کی اور ضرورتیں جذبات کی کچھ اور ہوتی ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی کسی فارمل ورکشاپ یا سیمینار میں پیرنٹنگ سکل سیکھی ہو؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جس انسان کے بچے کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں آپ اتنے اچھے اچھے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری، الجبرا ہے، ٹریگومیٹری ہے، اسپیس سائنسز ہے، نیوکلیر فزکس ہے، پتہ نہیں کتنے سبجیکٹس اب نئے آئے، کسی یونیورسٹی میں پیرنٹنگ سکلز کا سبجیکٹ نہیں ہے. یعنی وہ نوجوان جو گریجویٹ ہو کے نکلتا ہے یونیورسٹی سے، وہ شاید ایک اچھا ڈاکٹر بن جاتا ہے، اچھا انجینئر بن جاتا ہے، اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہے، مگر کیا وہ ایک اچھا پیرنٹ بن سکتا ہے؟ سکلز کہاں سے سیکھے گا وہ؟ اور یہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. ایک چھوٹی سی سٹوری ہمارے دوست یوسف صاحب ایز یوزول بھیجتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک بچے نے ایک کاغذ کی چٹ پر کچھ چیزیں لکھی اور کچن کے فریج پہ میگنیٹ کے ساتھ لگا دی. ماں نے دیکھا، سوچا پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے. بہرحال جب بچہ کچن میں سے چلا گیا، ماں نے وہ چٹ پڑھی تو چٹ پہ کچھ یوں لکھا تھا: کل میں نے لان کی گھاس کاٹی، $5. کل میں نے سارے میلے کپڑے اٹھا کے لانڈری میں ڈالے، اس کے $2. پھر روز صبح میں اخبار جو ہے وہ دروازے سے باہر ہوتا ہے، دروازہ کھولتا ہوں، اخبار لے کے ابو کے پاس لا کے دیتا ہوں، اس کے 50 سینٹ پر ڈے، تو اس کے کچھ اتنے $. میں نے فلاں کام کیا، اس کے اتنے $. میں نے اپنے روم کی صفائی کی، اتنے $. اور میں نے ایک دن گندی ڈشز جو ہے اس کو صاف کیا کیونکہ مہمان آئے ہوئے تھے، آپ کی ہیلپ کی، تو اس کے اتنے پیسے. ملا جلا کے کوئی $14 کے قریب اس نے بل اپنی والدہ کو دے دیا. والدہ نے وہ چٹ دیکھنے کے بعد اس کے پیچھے کچھ یوں لکھا: 9 مہینے میں نے تمہیں پیٹ میں رکھا اپنے، نو چارج، یعنی فری آف چارج، کوئی چارج نہیں لوں گی. پیدائش کے وقت جب تم پیدا ہو رہے تھے میں ہاسپٹل میں تھی اور بڑے درد اور تکلیف سے گزری ہوں، نو چارج. پھر جب تم چھوٹے تھے بار بار تم اٹھتے تھے، رات کو مجھے نیند نہیں ملتی تھی، پوری نہیں ہوتی تھی، کتنی دفعہ اٹھتے تھے، بار بار تمہیں دودھ پلایا، گندے ہوئے تو تمہیں صاف کیا، نیپی چینج کی تمہاری، نو چارج. پھر تم ذرا سے بڑے ہوئے اور چیزیں توڑنا شروع کی، چلتے ہوئے گر جاتے تھے، چیزیں ٹوٹتی تھی، گلاس ٹوٹتا تھا، نو چارج. اور بڑے ہوئے تو میں نے تمہیں کھلونے دلائے، کپڑے دلائے، نو چارج. اس کے بعد تمہیں اسکول بھیجا، تم نے اسکول جانا شروع کیا، روز صبح تمہیں اسکول لے کے جاتی، روز شام کو اسکول سے لے کے آتی، نو چارج. اور ماں نے وہ چٹ جو ہے وہ فریج پہ لگا دی. صبح بچے نے وہ چٹ دیکھی اور جیسے جیسے وہ چٹ پڑتا گیا اس کی آنکھوں میں آنسو آتے گئے، اور آخر میں اس نے جب پوری چٹ پڑھ لی، ماں نے ہر جگہ لکھا تھا نو چارج، نو چارج، نو چارج، تو اس نے لکھا پیڈ ان فل. یعنی میں نے جو کچھ آپ سے مانگا تھا وہ تو آپ مجھے آلریڈی فل پے کر چکی ہیں. آج ہم پیرنٹنگ سکلز پہ بات کریں گے، جمعرات کو بھی بات کریں گے. ہم کوشش کریں گے آپ کو سمجھا سکے کہ اب آج کے دور میں ہمیں ایز پیرنٹس اپنے بچوں کو کیا تربیت دینی ہے. کہتے ہیں ماہر نفسیات کہ 7 سال کی ایج میں بچے کی مکمل شخصیت بن چکی ہوتی ہے. یعنی آفٹر 7 years a child does not learn anything new. وہ کوئی نئی چیز نہیں سیکھتا. جو سیکھتا ہے اس کے اپنے جو پرسپشنز ہیں، اس کے جو فلٹرز ہیں، اس کے جو پیراڈائمز ہیں، اسی کے ذریعے نئی انفارمیشن کو لے کر یا تو وہ ڈسٹارٹ کرتا ہے، جرنلائز کرتا ہے، ڈیلیٹ کرتا ہے. یعنی یو ڈو ناٹ لرن اینی تھنگ آفٹر دا ایج آف 7. 7 سال کی عمر تک بچے کی شخصیت بن چکی ہوتی. یہ کتنے ماں باپ یہ بات جانتے ہیں کہ پہلے 7 سال بچے کی زندگی کو کس طرح آپ نے ٹیپر کرنا ہے، کس طرح ٹرن کرنا ہے، کس طرح تربیت کرنی ہے، کیا کیا چیزیں اس میں ڈالنی ہے، سب ہم آج بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آنے والے دنوں میں پھر اس کو بار بار اٹھائیں گے کیونکہ ایک نئی نسل جس نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے نئی صدی کے اندر، اس نسل کی تربیت جن ہاتھوں میں ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. عروج آ چکی ہے اور ڈیفینیٹلی عروج بھی اس چیز کو سمجھے گی کئی جگہ پر کس طرح میں اس کو گائیڈ کرتا ہوں، کس طرح اس کو سمجھاتا ہوں، کسی مشکل کے اندر کس طرح فیصلہ کرنا چاہیے، غصے کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، ویژن کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. السلام علیکم ناظرین اور ہیلو ٹو یو اگین. ابھی بس 5 منٹ پہلے ہیلو کیا تھا، پھر سے کہہ دیں کیسے ہیں آپ سب. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ فائن اینڈ ویل. ایک پورے ہفتے بعد، اب ایک ہفتہ تو نہیں کہ 5-6 ڈیز بعد واپس مل رہے ہیں ہم، اور ہم آئے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. مجھے پتا ہے ساری والدائیں جو ہے نا وہ اس وقت ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوں گی. جی ہمیں پیرنٹنگ اسکلس کے بارے میں کچھ سیکھنا ہے، کیونکہ کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی یہ اسکل آپ کو نہیں سکھاتی. آپ کو اچھا انجینئر تو بنا دیتی ہے لیکن شاید اچھا والد نہیں بنا سکتی، شاید اچھی نرس تو بنا دیتی ہے لیکن ایک اچھی والدہ نہیں بناتی. تو یہ چیز آج ہم کوشش کریں گے ہیلتھ ٹی وی کی طرف سے، ہم ڈاکٹر موئز لاؤنج کی طرف سے، کہ ہم آپ کو یہ اسکل دے سکیں کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں. اگر آپ سے اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے ہے، کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے یا کوئی ڈاکٹر موئز سے بات کرنی ہے، پلیز گیو اس اے کال. ہمارا نمبر نیچے شو ہو رہا ہوگا لائیو کال کا. پلیز گیو اس اے لائیو کال اینڈ شیئر یور ایکسپیرینسز وتھ اس. اور اگر کوئی کوشچن ہے تو پلیز. اور تھینک یو. سیکنڈلی آئی فورگاٹ ون تھنگ، آئی فورگاٹ ٹو تھینک یو آل کہ آپ کا ڈاکٹر موئز لاؤنج پہ بہت اچھا فیڈ بیک ہے. سارے پروگرامز کا بہت اچھا فیڈ بیک تھا. آپ پلیز اس پیج کو جوائن کریں. آپ اگر کچھ اور انفارمیشن چاہتے ہیں ڈاکٹر موئز کے بارے میں تو اس کے لیے ہم ڈاکٹر موئز کی ویب سائٹ ہے moizin.com، تو آپ اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. میں نے اپنا پورا فرض ادا کر دیا. اچھا جی، اب بھی ادا کروں جو لوگ ریکی کے انٹرو وغیرہ میں، ہاں، اور جو لوگ بھی. اچھا، 2 نیوز ہیں. ایک تو ہمارا لاہور اسلام آباد میں ریکی کا انٹرو بڑا کامیاب رہا. تھینک یو سو مچ ٹو آل دا ویورز جو وہاں پر آئے اس وقت، جنہوں نے کوپن جیتا. ہم ان سے بھی ملے. علی صاحب جو اسلام آباد سے تھے ان کا ہمارے پاس گفٹ رہ گیا تھا، ہم نے ان کو وہ بھی دے دیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. کراچی کا جو انٹروڈکٹری لیکچر ہے وہ ہم نے حالات کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے کر دیا ہے، پوسٹ پون کر دیا ہے. تو وہ جب بھی نیکسٹ ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے. بٹ کراچی میں جو لیکچر ہونے والا تھا وہ پوسٹ پون ہو چکا ہے. تو جو لوگ جیتے تھے واؤچر ان کو نیکسٹ ٹائم یوز کر لیں. اچھا جی، اب بات ہو رہی تھی، میں بڑی ساری باتیں کر رہی ہوں. پیرنٹنگ اسکلس پہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اب مجھے تو آئی نیور فاؤنڈ یو ایز مائی فادر ٹو بی ویری آنےسٹ. آپ میرے لیے یو آر مور لائک اگر مجھے تو میں اگر ڈاکٹر موئز کی بات کروں تو وہ ہر آدھے گھنٹے میں ایک رول چینج کر لیتے ہیں. کبھی یہ میری ماں بن جاتے ہیں، کبھی یہ میرے والد بن جاتے ہیں، کبھی یہ میرے دوست بن جاتے ہیں، کبھی آپ میرے جو ڈانٹ بھی رہے ہو تو کبھی ٹیچر ہی بن جاتے ہو. مطلب یو ہیو بین ان ٹو آل دا رولز ان مائی لائف. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ مطلب از اٹ دا رائٹ وے؟ واٹ بیسکلی دیکھیں ہونا یہی چاہیے تھا. یہ پروگرام صرف والدین نہ دیکھیں، بچے بھی دیکھیں، ینگسٹرز بھی دیکھیں، بیکاز انہوں نے بھی ایک دن باپ یا ماں بننا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ اسکلز ان کو کہیں نہیں بتائی جائے گی. اور زندگی میں یہ اسکلز بہت امپورٹنٹ ہے. تو پہلی چیز یہ کہ آپ ڈفرینٹ رولز ادا کرتے ہیں. اب ہر انسان ڈفرینٹ رول ادا کرتا ہے زندگی میں، مختلف کردار ادا کرتا ہے. کہیں وہ بھائی ہے، کہیں وہ بیٹا ہے، کہیں شوہر ہے، وغیرہ وغیرہ، کہیں داماد ہے مثال کے طور پر، کہیں والد ہے. تو اب ویسے ہی ہم عادی مختلف رولز ادا کرنے کے، مگر ایز اے پیرنٹ، ماں یا باپ، آپ کو مختلف رولز ود ان دیئر رول، منی رولز ادا کرنے پڑتے ہیں. آپ نے منی رولز ادا کرنے پڑتے ہیں. یعنی ایک آپ پیرنٹ تو ہے ہی ہیں اپنی جگہ، لیکن اپنے بچے کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے اور رولز کے اندر ڈلنا پڑتا ہے. اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے، بٹ یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. اس بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. سو یو جسٹ اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور مجھے پتا ہے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان بچوں کی باتوں سے آپ کو اتنی دیر دور رکھنا اچھا نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو ہم بچوں کی باتوں سے پھر واپس جم مارتے ہیں. اچھا جی، اب آپ بتائیں. دیکھیں پیرنٹنگ اسکلس کے زیادہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہے پیرنٹنگ اسکلس کیا ہوتی ہے. بیسیکلی تو آپ اپنے والدین سے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پیرنٹس بنتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ چیز سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب آپ پیرنٹ بنتے ہیں تو یو اسٹارٹ لیونگ یور چائلڈہڈ. اوکے، آپ اپنا بچپن جینا شروع کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ اسی طرح تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی جو آپ کے ماں باپ نے آپ کی تھی. یا جو یو ڈونٹ تھنک میں 2 چیزیں، یا تو ماں باپ نے جیسے کی تھی ویسے کرنے ہیں، یا تو مطلب جو آپ کی محرومیاں تھی، مطلب یا تو ماں باپ نے کیے یا پھر جس طرح کی ہے اس کے اثرات بھی پھر آپ میں آئیں گے نا. دونوں چیز آئیں گی. مطلب نہیں، یعنی کہ وہ ہوتے کچھ ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جی بچپن میں اگر وہ کسی چیز سے محروم رہے ہیں تو اپنے بچوں کو ایکسیسو دے دیں گے وہ چیز.
تو شاید possible بچے ہے، کی تو وہ بھی نیڈ غلط نہ ہے ہو نا۔ نہ وانٹ ہاں، نہ ہو۔ تو مطلب اس کی کوئی بھی امپلیکیشنز ہوں گی، جس قسم کی تربیت ان کی ہوئی ہے یا جو ماحول ملا اس کی امپلیکیشن جاتی ہے ان کے، دے اسٹارٹ لیونگ دیئر اون چائلڈ سو اگین وہ والی بات ہے، یا تو اپنی محرومیوں کو وہ بچے پہ لا دیں گے، یا تو وہ جو انہوں نے سیکھا ہے اپنے ماں باپ سے وہ لائیں گے۔ وہ لائیں گے۔ اب اس میں چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ہاں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ والدین کو اب ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کے ایک بچہ ہے تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، 2 بچے تو ڈفرینٹ ہوگا۔ ایک چیز جو فوکس کرنی ہے خاص کر وہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ہم ڈیڈیکیٹڈ ٹائم۔ ڈیڈیکیٹڈ آپ نے اپنے بچے یا بچوں کو جو ٹائم دینا ہے اس میں کوئی دوسرا مداخلت نہ کرے۔ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم، بائی ڈیڈیکیٹڈ ٹائم مینس ٹائم شوڈ بی ڈیڈیکیٹڈ ٹو ون چائلڈ ایٹ ون ٹائم۔ آئیڈیلی اگر Okay. سپوز نہیں دے سکتے تو آپ بچوں کو لیٹ سے آپ کھانا کھاتے وقت، رات کو سلاتے وقت کوئی ایسا ٹائم آپ دیتے ہیں تو پھر اس ٹائم میں ماں باپ کے علاوہ کوئی تیسرا نہ ہو، تایا چاچا نانی نانا دادا دادی گھر کا کوئی فرد نہ آئے، صرف ماں باپ کا بچوں کے ساتھ انٹرسٹ۔ یہ آپ بتا رہے کہ پیرنٹنگ اسکلس کے بعد ٹپس پہ آئے نا؟ ٹپس پہ یہ پیرنٹنگ اسکل کی ٹپس ہیں۔ پہلی ٹپ یہ تھی، ہمارے ساتھ ایک پہلی کالر بھی آ چکی ہے، اس کالر کے بعد ہم نیکسٹ ٹپس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے؟ میں سیما بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ سیما جی کیسی ہیں آپ؟ ہاں اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر۔ کہیے کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند ہے، بہت Thank you ساری so چیزوں much. کے حل مجھے مل جاتے ہیں اس میں Thank الحمدللہ۔ you so much. اور ڈاکٹر موئز کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ اتنی مفید باتیں بتاتے ہیں ہمیں۔ بہت اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور صحت دے۔ آمین۔ آج سے 100 مجھے جو کوشچن کرنا تھا وہ یہ تھا کہ میرا ایک بیٹا ہے، 3 سال سے پلس ہے، لیکن یہ کہ جیسے میں ان کو پیار سے کہتی ہوں تو جب تک وہ نہیں مانتے میری بات، اور جب جیسے ڈانٹوں تو بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ سوری اب نہیں کروں گا، لیکن کرتے پھر وہی ہیں جن چیزوں سے میں انہیں روکتی ہوں۔ اب مجھے ٹھیک۔ سمجھ نہیں آتی کیونکہ بچہ کسی کے سامنے کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ پھر ہمیں اس کو ڈانٹنا پڑتا ہے بعد میں یا روکنا پڑتا ہے، تو اس کو کس طرح سے میں لے کے آؤں کہ وہ پیار سے سمجھ جائے بجائے اس کے کہ میں اس سے ڈانٹوں یا ماروں۔ مطلب مجھے یہ خود پسند چلیں نہیں ہے، میں بعد میں اس کے روتی لیے بھی ہوں۔ اس کے لیے سیما پورا پروگرام دیکھیں، پورے جی۔ پروگرام میں ٹپس ہوں گی تو وہ ٹپس پہ دیکھیں آپ کو کون سی ٹپ سوٹ کرتی، کون سی چیزیں آپ کرتی، کون سی چیزیں آپ ایک نہیں چیز اور کرتی۔ یہ پوچھنی تھی مجھے جی کہ جی۔ جیسے میں اس چیز کے لیے اتنی زیادہ وری ہو رہی ہوتی ہوں، اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کرتی ہوں، ان کے نزدیک وہ پرابلم ہوتی ہی نہیں ہے۔ بالکل اور ٹھیک ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ بچہ جو ہے نا میرا دوسری طرف جا رہا ہے، اور ایک ہے میں نے ابھی تک دوسرا بھی اس لیے نہیں کیا کہ پہلے ایک پہ میں فوکس کر لوں پوری اچھی طرح۔ چلیں اور کوئی بک okay. ایسی بتا دیں جس میں ہم پڑھ کے